الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل وجہہ کریم کی ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر حاضرین و سامعین وقار، اللہ رب العزت نے کرم فرما کر مجھے اور آپ کو ایک بار پھر مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس میں جناب سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے محبت والے لوگوں کے لیے چند آپ کے حوالے سے گزارشات ہوں گی. دعا ہے کہ رب ذوالجلال غوث الاعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات محترم، جو آیت بینہ میں نے پڑھی ہے، اللہ جل وجہہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ کے جو دوست ہیں، نہ وہ دنیا میں کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کو غم ہوگا. تو حضرات محترم، یہاں تاکید پر تاکید لگا کر اللہ جل وجہہ کریم نے اپنے دوستوں کی شان کو بیان کرنا چاہا اور بیان فرمائی. اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے تو یہاں پہ ضروری نہیں، اور رب یہ بھی جانتا ہے کہ میری بات کو جس نے ماننا ہے ماننا ہے، اور بغیر تاکید کے اور بغیر تحقیق کے بھی مانے گا، کیونکہ میرے ایک ہونے پر ایمان لا چکا ہے. سو جس نے نہیں ماننا، لاکھ تاکیدیں اور تحقیقیں اس کے سامنے لائی جائیں پھر بھی اس نے نہیں ماننا. کیونکہ ماننا یا نہ ماننا کسی کے دل میں اقرار
یا کسی کے دل میں اقرار، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوتا ہے کہ رب جس کو چاہتا ہے اپنے کرم سے مالا مال فرما کر اپنی ذات کے اقرار کے لیے چن لیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اپنی طرف سے غضب، غصہ اور قہر ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو سم و بکم اور عمی القوم لا یرجون بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ سے کرم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے خبردار فرمایا، پھر اس کے بعد لفظ حرف تحقیق ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا۔ تو سب پتا چلا کہ رب بھی جانتا تھا کہ ایک تو بالکل وہ لوگ ہیں جو بالکل نہ مجھے مانتے ہیں نہ میرے محبوب کو مانتے ہیں، نہ خدا کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی نورانیت اور مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، اور ایک وہ ہوں گے جو ان کے درمیان ہوں گے، مجھے رب بھی مانیں گے، میرے مصطفیٰ کو رسول بھی مانیں گے، لیکن میرے کسی ایسے بندے کی کہ جس کی کوئی محبت والا شان بیان کرے گا اس کا انکار بھی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے رب کعبہ نے حرف تاکید، پھر تحقیق، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا اور مقصد بیان کرنا شروع فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں، دوست ہیں، میرے جو بندے ہیں جن کے دلوں میں میں بستا ہوں، جو ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں، جو ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، ہر بات سے اللہ ہی اللہ کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب کعبہ فرماتا ہے کہ جو ہر طرح سے میرے ہو جاتے ہیں، پھر میں رب ان کے انعام کے لیے اعلان فرماتا ہوں لا خوف علیہم، وہ جب میرے ہو جاتے ہیں دنیا کے سارے خوف کو، دنیا کے سارے غموں کو، دنیا کی ساری جو آفات و بلیات ہیں ان سے میں ان کو دور کر دیتا ہوں، اور ان کو دنیا میں غموں سے دور فرما دیتا ہوں، اور آخرت میں تو غمگین ہوں گے ہی نہیں۔ یعنی کہ دنیا کے غم بھی رب نے ان سے دور فرما دیے، اور آخرت کی سند بھی عطا فرما دی۔ فرمایا کہ آخرت میں ان کو غم نہیں ہوگا۔ اور لا يحزنون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے مضارع میں وہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو ایک زمانہ یہ دنیا والا ہوا، ایک مرنے کے بعد آخرت والا، روز محشر تک، پھر روز محشر سے آگے وہ جنتی ہے۔ رب فرماتا ہے ظاہری دنیا میں ان کو کوئی خوف لاحق ہی نہیں ہونے دوں گا، جو میرا بن گیا، جس نے سب کچھ مجھے بنا لیا، اس کو دنیا میں کبھی غم لاحق نہیں ہونے دوں گا، اور پھر جب اس دنیا سے پردہ فرما جائے گا قیامت تک کبھی وہ غمگین ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کی قبر کو نور علی نور بنا دوں گا، اس کی قبر میں اپنی رحمتوں کے جلوے نازل فرماؤں گا، اس کی قبر میں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہوں گا، سو قیامت تک وہ دلہن کی طرح اپنی قبر میں سوئے رہے گا۔ اور پھر نیکوکار کی قبر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جب فرشتے سوال کریں گے من ربوں کا، کہ تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر جب تیسرا سوال کریں گے کہ ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جو ایماندار ہوگا سوالوں کے جواب دے گا، اور جو بے ایمان ہوگا، کافر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت اور رسالت کو نہ ماننے والا ہوگا، اس کو تو جواب آئے گا ہی نہیں، کیونکہ جس نے ادھر مانا ہے وہ ادھر بھی مانے گا، وہ ادھر جواب دے سکے گا۔ جس نے رب اور رسول کو یہاں نہیں مانا وہاں پر بھی وہ نہیں جواب دے سکے گا، اور کافر یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے فرشتوں میں نہیں جانتا کہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے کیا علم کہ رب کون ہوتا ہے، دین کون ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
یہ جو شخصیت ہے یہ کون ہوتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اور یہاں پر تو میں اللہ کے ولی کی بات کرتا ہوں، اور ولی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونے والا، قرب کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کو اللہ کی عبادت نے اللہ کا قرب لیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اس کو اپنے قریب کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے سوالوں کے جواب کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جب سوال سارے کے سارے ہو جائیں گے، جواب بھی درست ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کے دکھائیں گے ضرور۔ اگر تو بھی صحیح سوالوں کے جواب نہ دیتا کہ جس طرح کافر تو دے ہی نہ سکا، اس کو تو جنت کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے بند کر کے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ اب قیامت تک جو جہنم کی تپش اور آگ سلگتی ہے اس سے گرمی لیتا رہے اور تیری ہڈیاں گلتی رہیں گی، پھر ہوتی رہیں گی، پھر گلتی رہیں گی، لیکن جو جنتی ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اس کے لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جب صحیح سوالوں کے جواب پا لیتے ہیں تو جہنم کی کھڑکی کھول کے اسے دکھاتے ہیں، اگر تو بھی صحیح سوالوں کے جواب نہ دیتا تو ہمیشہ تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، نظارہ کروائیں گے، لیکن اب تو سوالوں کے جواب صحیح دے چکا ہے، اب یہ کھڑکی تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی، ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے، اور جنت کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں، خوشبوئیں، معطر معطر فضائیں، ان کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر رہنے والے کے لیے کھول دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے نم کرو مت العروس، ایک قبر والے ایسے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے، اور پہلی رات کی دلہن کی طرح جس طرح وہ اپنے سردار کے انتظار میں خوشی سے جھومتی رہتی ہے، انتظار میں رہتی ہے، ایسے ہی قیامت تک وہ روز محشر کے انتظار میں سویا رہے گا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عنایتیں اس کی قبر پر نازل ہوتی رہیں۔ اور یہاں پہ جب میں نے ولی کی بات کی ہے تو قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی میں اپنے ولی کو، اپنے دوست کو جو میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کو خوف نہیں لاحق کروں گا، اور پھر مرنے کے بعد تو غم اور حزن اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے مجھے پہچاننے کا حق ادا کیا ہے، اس نے میرے محبوب کی محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے سارے کا سارا جو زندگی کا معاملہ تھا وہ مجھ پہ اور میرے محبوب پہ چھوڑا ہے، ہر کام میری رضا کا کیا ہے اور ہر کام میرے محبوب کی اتباع میں رہ کے کیا ہے۔ تو جو ایسے زندگی گزار کے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی آزمائشوں میں تو مومن مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جیلتا رہتا ہے، اس کو جیلنے کی توفیق بھی رب کعبہ عطا فرماتا ہے، اور پھر آزمائش پہ آزمائش جب وہ برداشت کر کے اللہ کے قرب تک پہنچتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اس کو محفوظ بنا لیتا ہے، اور پھر اس سے وہی کام کرواتا ہے جو رب کی منشا اور اس کی چاہت ہوتی ہے، اور پھر اس کو اپنے محبوب کی اتباع میں ڈال دیتا ہے، اطاعت میں ڈال دیتا ہے، وہ جو محبوب کے فرامین سنتا ہے انہی پہ عمل کرتا ہے، وضع قطع بھی ایسی بنا لیتا ہے، اپنا ہر معاملہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈال کے کرتا ہے، تو رب کعبہ ان کو پھر ایسے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ حضرات محترم، اب جو ہے نا غوث الاعظم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں، آپ کا لقب ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، معاشرے میں آپ سنتے ہیں نام، ایک ایس ایچ او ہے، پھر اس کے اوپر ایک ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، پھر اس کے اوپر جاؤ تو سی پی او ہے، پھر اوپر جاؤ تو پھر میرے خیال سے آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، یہ ایک سٹیٹس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے جو اس کے قرب خاص میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے سٹیٹس بنائے ہیں، مراتب بنائے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی مخلوق کا نظام ہے جو تیرا میرا چلاتے ہیں، ان کی اختیار میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ایک ضلع کا جو بڑا افسر ہے وہ اگر اپنے ماتحتوں کو
کسی معاملے میں اگر کال کرتا ہے تو سارے کے سارے الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان ساروں کا سربراہ ہوتا ہے، اور پھر سارے صوبے کا جا کر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر سارے صوبوں کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو اگر روحانی دنیا میں جائیں تو ساری کائنات کے وزیر اعظم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا جو بڑا وزیر اعظم ہے وہ جناب سید الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر جو آگے وزارتیں ہیں جناب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس مراتب کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد جائیں تو پھر ہر نبی کے صحابی کی بات آتی ہے، تو سب سے بڑے کائنات کے جو انبیاء کے بعد وزیر ہیں وہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ اور پھر اگر اسی بات کو میں یہاں پہ لے کے جاؤں تو پھر غوث الاعظم جو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، اور پھر ائمہ مجتہدین کے بعد جو ساری کائنات کا سب سے بڑا وزیر ہے وہ جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں میرے زمانے سے لے کر قیامت تک ائمہ مجتہدین کے بعد، ائمہ اہل بیت کے بعد، صحابہ کے بعد اور انبیاء کے بعد جس کا سورج بھی چمکا غروب ہو گیا، لیکن رب کعبہ نے میرے سورج کو، میری ذات کو ایسی چمک عطا فرمائی ہے، امام مہدی تک جس کو جو فیض ملے گا وہ میری ہی پاؤں کے قدموں سے ملے گا، اور کہیں سے فیض نہیں مل سکتا۔ جو ولی بنے گا، قطب بنے گا، ابدال بنے گا، کلندر بنے گا، وہ بھیک جناب غوث اعظم کے قدموں سے حاصل کرے گا، پھر اس مقام و مرتبے تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اور پھر امام اہل سنت جناب سیدنا امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ امت کے سب سے بڑے جو غوث ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، امت کے جو سب سے بڑے غوث ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اور مقام ہے کہ جس طرح ہماری دنیاوی ایک نظم و ضبط ہے اس طرح روحانی بھی ہے۔ اور پھر ایک بات آپ کو اور سمجھا جاؤں، ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت۔ شریعت، اس کی تشریح امام صاحب نے بڑی مزے کے دو الفاظ میں کی ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت جو ہے یوں ہی چلتے جانے کا نام ہے، جو حضور سے سنا، اللہ کے احکامات حضور نے بیان فرمائے نا، جس طرح میں اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج و زکات کر لیتے ہیں صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے، تو یہ چلتے چلتے آپ لوگوں کی طرح جانے کا نام شریعت ہے۔ اور طریقت دل لگا کے اس راستے پہ چلنے کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اور جب کسی شریعت کے اصولوں کو دل لگا کے بندہ اپنے اندر جذب کر کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ غوث بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، وہ جناب صدیق و عمر و فاروق و عثمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اور پھر جو طریقت کا بانی ہوتا ہے، روحانیت کا، طریقت کا معنی بھی رستہ ہے اور شریعت کا معنی بھی رستہ ہے۔ جو طریقت کا بانی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اور جو شریعت کا ہوتا ہے اس کو ہمارے عرف میں مجدد کہتے ہیں، سبحان اللہ، مجدد کہتے ہیں، اور یہ بھی ہر صدی میں بدلتا رہتا ہے۔ آپ یہاں سے اوپر جائیں تو 14ویں صدی کے مجدد جناب احمد رضا خان فاضل بریلی تھے، 10ویں صدی کے آگے جائیں تو جناب مجدد الفسانی تھے، جناب 5ویں ہجری میں جائیں تو جناب غوث الاعظم تھے، جناب پہلی ہجری میں جائیں تو جناب امام زید العابدین تھے، اور پھر پیچھے جائیں تو جناب امام حسن تھے، امام حسین تھے، جناب علی تھے، جناب عثمان تھے، جناب عمر تھے، جناب صدیق اکبر تھے، اور سب سے پہلے مجدد میرے
یہ اوپر سے نیچے سے اوپر جائے تو یہ 14ویں صدی ہے. اور اس طرح یہ جو شریعت کے بانی ہوتے ہیں، جب کبھی دین کے اندر کوئی گمنڈ سا داخل ہو جاتا ہے، اتوار و طریقے جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ایک ایسا ولی اور ایسا کامل بھیجتا ہے جو سارے کے سارے باطل طریقوں کو ختم کر کے ٹوکری میں ڈال کے پھینک دیتا ہے، اور جو اصل شریعت ہوتی ہے اس کو اجاگر کر دیتا ہے. اس کو شریعت کا بانی کہتے ہیں، اور مجدد ہوتا ہے، دین کی تجدید کرتا ہے، دین کے اندر جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو نکال پھینکتا ہے، اور جو روحانیت کا پیشوا اور بادشاہ ہوتا ہے اس کو غوث کہتے ہیں، قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں. اور یہ بھی حضرت صدیق اکبر سے شروع کریں تو پہلے جناب صدیق اکبر ہیں، دوسرے جناب عمر ہیں، تیسرے جناب عثمان ہیں، چوتھے جناب مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہاں سے پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت بھی شروع ہوتے ہیں. اس اعتبار سے حضرت مولا علی پہلے ہیں، لیکن خلافت کے اعتبار سے جب اوپر سے نیچے شروع ہوتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. ان کے بعد جناب امام حسن ہیں، ان کے بعد جناب امام حسین ہیں، ان کے بعد جناب چلے حضرت امام زین العابدین ہیں، پھر ان کے بعد جناب امام باقر ہیں، پھر ان کے بعد جناب امام جعفر صادق ہیں، پھر ان کے بعد جناب امام موسیٰ کاظم ہیں، پھر ان کے بعد جناب سیدنا امام مولا علی رضا ہے، ان کے بعد جناب امام نقی ہیں، ان کے بعد جناب امام تقی ہیں، اور ان کے بعد جناب امام سیدنا حسن عسکری علیہ السلام ہیں. اور پھر یہاں سے لے کر ان کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک ساری امت کے جو غوث ہیں وہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. اب بات سمجھ آئی؟ تو یہ ولایت کا، شریعت کا، طریقت کا ایک معیار ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس مقصد کے لیے اور امت کی رہبری کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے. اور امام مہدی کا ظہور کروڑوں برس، اربوں برس بعد جب تک بھی ہوتا ہے، جس نے طریقت و ولایت کی کسی لڑی میں اپنے آپ کو پرونا ہے وہ جناب غوث اعظم کی خیرات سے پروئے گا. غوث اعظم کے قدم سے کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر گلی ہر ولی کی گردن پر ہے، اس لیے اس کو اپنی گردن پہ غوث اعظم کے قدم کو تسلیم کرنا ہوگا، پھر ولایت کے درجے پہ پہنچے، ورنہ ولی نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں شان غوثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.